فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہمارے بچوں کو عقیدہ نہیں پڑھاتے. مجھے سمجھ میں آتا بیکار ہے, سب تالے لگانا چاہیے, سب تالے ایگزٹ لگا کے چلیے. وہاں بھی کیا کریں, وہاں بھی عقیدے کی کمی, یہاں بھی عقیدے کی کمی. عقیدے کی تعلیم نہیں ہے بچوں کو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, عقیدہ ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے. دیکھیں بنیادی طور پر جو 2 سبجیکٹس ہیں وہ ضرور پڑھائیں آپ بچوں کو, عقیدہ اور فقہ. عقیدہ اور فقہ, باقی سیرت ہے, حدیثیں ہیں, عقیدے میں آ جائیں گے سر, تفسیر وغیرہ ہی یہ اور ایکسٹرا ہے, پلس ہے, اچھی چیز ہے. لیکن بنیادی طور پر 2 چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے, عقیدہ اور فقہ. عقیدہ, اس کے بغیر جنت نہیں. عقیدہ ضروری ہے, اس کے لیے سارے پیغمبر آئے. ہماری بنیاد عبادت, ہماری زندگی کی بنیادی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے دین. عقیدہ. فقہ کیا ہے, مسائل ہیں. فقہ میں کیا ہے, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, زکات حج کے مسائل, یہ سب مسائل آتے ہیں. احکام, عبادت کے طریقے کیسے کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے نا, کیونکہ عبادت کرنی ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. عقیدہ, عبادت کا طریقہ کیا ہوگا, یہ فقہ میں ملے گا آپ کو. تو عقیدہ فقہ تو بیسک سبجیکٹس ہے, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے کوئی. یار شارق صاحب موجود ہیں, پوچھئے اس سے, جو الوہا کے اسکول کے, میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ عقیدہ اور فقہ جو بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں, یہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہر اسکول میں تعلیم دینی چاہیے. اس کو اپنے بچوں کو علم دیجیے. علماء کم ہیں, آج گنتی کے آپ دیکھیے, ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ گننا چاہیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں. پاکستان کے موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ دیکھنا چاہیں انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں. کیوں اتنے کم علماء ہیں, زیادہ علماء کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ بچے, کیا امت کے بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, اولاد سب کے پاس ہے, لیکن اولاد کو دنیا کی تعلیم دینا ماں باپ نے ٹھان لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا کا علم دیں گے اور دنیا میں اچھا سے اچھا ڈاکٹر ان کو بنائیں گے, اچھا سے اچھا انجینئر, اچھا سے اچھا تاجر ان کو بنائیں گے. بہت کم والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں. کیا بات ہے کہ ہمارا ڈاکٹر ایک عالم ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائے, ہمارا انجینئر, آج انجینئر ڈاکٹر بہت ہے, عالم انجینئر کم ہے. کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہر ماں باپ, جتنے والدین ہیں, اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی ضروری تعلیم تو دے دیتے. چلو علامہ نہ بنے, فقیہ محدث نہ بنے, لیکن اتنا علم تو اس کے پاس ہو جس سے وہ اپنے دین کو, اپنے رب کو, اپنے نبی کو پہچان سکے اور صحیح عبادت, صحیح دین پر قائم رہ سکے, اور لوگوں کو, اپنے پیشنٹس کو, اپنے شاگردوں کو جو ہے دین کی تعلیم دے سکے. کم سے کم ان کے عقیدے ٹھیک کر سکے, کم سے کم ان کی عبادات ٹھیک کر سکے. اتنا تو کر سکتے ہیں سب, لیکن فکر کسی کو نہیں. ایک جملہ میں بولوں تو دیکھو, ایک جملے پر غور کیجئے. کیا ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جاہل رہے؟ ڈاکٹر اگر دین نہ جانے تو وہ جاہل ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں. انجینئر اگر دین نہ جانے تو وہ جاہل انجینئر اس کا نام ہوگا. بھائی الفاظ پر مت جائیں, سخت الفاظ ہیں لیکن الفاظ صحیح ہیں. جاہل کس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث میں؟ جس کو 3 چیزوں کا علم نہیں, رب کا, دین کا, نبی کا, اصول ثلاثہ جس کے پاس نہیں, اللہ کو نہیں پہچانتا, دین نہیں جانتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا, جاہل ہے. وہ چاہے CA ہو, PhD اس نے کیا ہو, یا ڈبل پتہ نہیں ڈبل بھی ہوتی ہے کیا, PhD, جتنی چاہے دنیا کی ڈگریاں ہیں, لیکن اگر اس کو قرآن کا علم نہیں ہے, وہ سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں جانتا, آیت الکرسی کا مطلب اس سے پوچھو, لا الہ الا اللہ کی تفسیر پوچھو, سو آؤ ڈاکٹر صاحب آؤ, کیا کہتے ہیں, ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے, PhD حاصل, ڈگری حاصل کی ہے دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے, ذرا بتائیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو جواب نہیں دے گا وہ. اس کو بتائیے کہ ذرا لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیے آپ, ذرا بتاؤ کہ اللہ سے ڈرنا ہے نا, ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں, تو کیا یہ شرک ہے؟ غیر اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے, ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کی تفسیر وہ نہ کر پائے. اس کو پوچھو کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو وہ شاید جواب نہ دے. اس کو پوچھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو, نام کے علاوہ, نام اور خاندان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں یاد ہے, وہ شاید 3-4 حدیثیں بھی آپ کو صحیح سے جواب نہ دے. کیا ہے جہالت؟ اللہ بتائیے, کیا اتنا وقت نہیں ہے زندگی میں ہمارے کہ ہم بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ہے, بنیادی, بس وہی کیا ہے, عجیب کانسیپٹ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, میری موت تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر کیا ہے لوگوں کو, کیوں اتنا پڑھے ہوئے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے بھائی, بچے کو پڑھائیے, لکھائیے, ڈگریاں دیجیے, انگلش انگریزوں سے اچھی بولے, میتھس, فزکس, کیمسٹری میں ٹاپ کرے, ٹاپ, ویری گڈ, بالکل, میری بھی خواہش, آپ کی بھی خواہش.
دین ضروری دین یہ تو ہے نا بھائی. امام لیث ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے اتنے بڑے امام گزرے, اللہ نے دولت کتنی دی ان کو. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, رزق اپنی جگہ ہے, ملے گا. کوئی عالم بھوکا نہیں رہتا ہے. میں بھوکا ہوں, میرے پاس گھر نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. مجھے بتائیے علماء کے کتنے اب تک احتجاج آپ نے دیکھے؟ بھائی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. جو خطبہ ہیں نا انڈیا پاکستان میں, مسجدوں میں ممبروں پر خطبے دیتے ہیں, کبھی آپ نے اخبار میں دیکھا, کبھی دیکھا کہ لاہور کے یا کراچی کے یا حیدرآباد کے, بمبئی کے خطیبوں نے جو ہے ہڑتال کی ہے. ہڑتال بولیے ایک وہ کیا, ایک احتجاج کیا ہے کہ بھائی ہمارے روپے بڑھاؤ. اس کو 1000 دو تب بھی وہ خطبہ دے گا, وہ 2000 دو تب بھی خطبہ دے گا. کھاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے اس کو. اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے. امام کیوں بنائے؟ اگر آپ امام, آپ اس سے اچھے ہیں تو آپ آگے بڑھیں, آپ نماز پڑھائیں. امام کا مطلب وہ ہم سے آگے ہے. امام امام. علماء بنائیں اپنے بچوں کو, علم دیں اپنے بچوں کو, ورنہ ختم ہو جائیں گے علماء. جاہلوں کا دور ہوگا, وہ پچھتانا پڑے گا. دیکھیے بچہ, میرے پاس بھی بچے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, میرے پاس ایک بیٹا ہے. ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے, جاہل ہوگا, اس کو دین نہیں معلوم ہوگا, تو کتنی تکلیف ہوگی کہ کیسا بیٹا ہے میرا, اس کو لا الہ الا اللہ نہیں معلوم, اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم, اس کو وضو کن چیزوں سے, ارے بیسکس نالج نہیں ہے, بیسکس کتابیں نہیں ہیں. کیا کروں میں, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کریں کیا کریں. دنیا کی تعلیم, صرف دنیا کی تعلیم. آج اچھا دیکھیے, یہ جس دور میں گزرے ہیں نا یہ علماء, امام لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ مصر میں کس دور کے گزرے ہیں؟ اس زمانے میں وسائل کی وہ کثرت نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے. آج آپ اپنے بچے کو جو ہے دین کی بنیادی تعلیم آسانی سے دے سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے بھائی. واللہ میں کتنے سال سے ہوں, 17 سال ہو گئے یہاں پر. چند والدین میرے پاس آئے اتنی پوری 17 سال میں, 17 ایئرس میں کہتا ہوں, چند والدین نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے کچھ مشورہ دیے. 1000 بھی نہیں ہے 17 ایئرس میں, 1000 ابا بھی میرے پاس نہیں آئے, 100 ابا بھی میرے پاس 17 سال میں نہیں آئے جن 100 اباؤں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ. اللہ جزائے خیر دے. فضل بھائی کل آئے تھے, اس سے پہلے چند لوگ آئے, اس سے پہلے چند لوگ آئے. چند ہے وہ. کیوں جذبہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے اولاد کو علم دیں؟ دین کا علم دیجئے بھائی. آپ کا بچہ مرے گا یا زندہ رہے گا ہمیشہ؟ آپ کی بچی مرے گی یا ہمیشہ زندہ رہے گی؟ مرے گی نا. تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ سب سے پہلے میتھس کا امتحان دینے, فزکس کا امتحان دینے. 3 کوسچنز ان کے سامنے فرشتے رکھنے والے ہیں, آپ کی میری اولاد کے سامنے قبر میں. من ربک ما دینک من نبیک یا من رسول. اس کی پریپریشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوش رہے, سکون کی زندگی گزارے. سکون کی زندگی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پیسوں سے سکون ملے گا؟ صرف پیسوں سے سکون ملتا؟ پیسہ ایک ذریعہ ہے, ایک ضرورت ہے, نو ڈاؤٹ ضرورت ہے, ذریعہ ہے. سکون دل کا سکون ہے, باڈی کا نہیں. ڈاکٹرز بیٹھے, پوچھئے آپ 10 گھنٹے سوئیے, آپ کا دل پریشان ہے, کرایہ نہیں نکل رہا ہے, گھر کا رینٹ نہیں نکل رہا ہے, آپ 10 گھنٹے سو کے اٹھیے, ڈاکٹرز موجود ہیں, پوچھئے. سائنس میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں, آپ پوچھ کے دیکھیے کہ اس کی سکون کی نیند ہوگی. وہ اٹھے گا, اس کا چہرہ پریشان رہے گا. 10 آورس 10 گھنٹے سو کے اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ دل سکون سے نہیں. مالدار ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ جوسس پر رہیں گے. آپ مال ہے, بکرے کھا سکتے ہیں, بکرے, مرغیاں, مندیاں صبح شام, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, آپ نہیں کھا سکتے, آپ ترکاریوں پہ رہیے. آپ گوشت نہیں کھا سکتا, پیسہ اتنا ہے, پی نہیں سکتا ہے دودھ, یہ چیزیں. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سکون اصل دل کا سکون ہے. دل کا سکون اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کیسے کرنا, یہ علم ہے. بغیر علم کے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. عبادت صحیح اس وقت ہوگی جب علم ہوگا. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بنیادی دیجیے بھائی, بنیادی تعلیم دیجیے. تو میں نے کہا نا, بڑے عالم فقیر ٹھیک ہے, وہ تو اللہ جس کو توفیق دے بنائے, لیکن کم سے کم اتنا تو دے دیجیے علم کہ جس سے اس کو معلوم کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے. اپنے آپ کو بچا تو سکے. کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں, کیسے IS کا فتنہ دیکھیں, کتنے بچے برباد ہو گئے اس میں. ایسے پتہ نہیں کل یہ یہودی کیا کیا پلان کر رہے ہیں, کس کو کیا پتا. ہماری اولاد کو برباد کرنے کے لیے, عقیدے تباہ کرنے کے لیے, منہجوں کو برباد کرنے کے لیے کیسے کیسے دشمنوں کی پلاننگ. ہمارے بچوں کو عقیدہ نہیں پڑھاتے. مجھے سمجھ میں آتا, بیکار ہے, سب تالے لگانا چاہیے, سب تالے ایگزٹ لگا کے چلیے. وہاں بھی کیا کریں, وہاں بھی عقیدے کی کمی, یہاں بھی عقیدے کی کمی. عقیدے کی تعلیم نہیں ہے بچوں کو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, عقیدہ ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے. دیکھیں بنیادی طور پر جو 2 سبجیکٹس ہیں وہ ضرور پڑھائیں آپ بچوں کو, عقیدہ اور فقہ. عقیدہ اور فقہ, باقی سیرت ہے, حدیثیں ہیں, عقیدے میں آ جائیں گے سر. تفسیر وغیرہ ہی یہ
اور ایکسٹرا ہے، پلس ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر دو چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے، عقیدہ اور فقہ۔ عقیدہ، اس کے بغیر جنت نہیں، عقیدہ ضروری ہے، اس کے لیے سارے پیغمبر آئے، وہاں ہماری بنیاد عبادت، ہماری زندگی کی بنیادی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے دین۔ عقیدہ، فقہ کیا ہے؟ مسائل ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، بچوں کو ابھی رمضان آ رہا ہے، واللہ آج بولا نہیں میٹنگ کریں گے ہم، آج میں نے ان لوگوں سے کہا، خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی رمضان کے لیے کچھ میٹنگ کریں گے ہم، کہ رمضان کی کیونکہ ابھی آ رہا ہے، اس سے پہلے کچھ کورس رکھیں، کیا کورس رکھیں، کب رکھیں، کہاں رکھیں، وہاں بولے تو نہیں آتے، وہ بھی مسئلے۔ آئیے دعوت سینٹر، آپ کورس، آپ آج دیکھیں، آج ابا کے متعلق حدیث سے پڑھے کتنے بچے آئے۔ یہ ہمارا حال ہے، فری میں تعلیم دی جا رہی ہے دعوت سینٹر میں، ہر جمعہ کو صبح 9:30 سے 11 بجے تک 1.5 گھنٹہ، لیکن ہے کسی کو احساس باپ کا کیا مقام ہے، امی کا کیا مقام ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسی بات کرنا ہے، اس کے متعلق امام بخاری الادب المفرد کی حدیثیں آج پڑھے ہم صبح، لیکن کتنے لوگ تھے، اسٹرینتھ کتنی تھی، تعداد کتنی تھی؟ میرے خیال سے 40-50 جو ہے جینٹس آئے، اور پتہ نہیں خواتین ہماری ماں اور بہنیں کتنی آئی، 10-15 آئی ہوں گی بس۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے دین سیکھیں، الادب المفرد پڑھیں۔ ابھی آئندہ جمعہ بھی جو ہے ابا کے متعلق حدیث سے موجود ہے، باپ کا کیا مقام ہے حدیث سے موجود ہے، جمعہ کے دن آؤ، نہیں آتے تو آپ ٹھیک ہے، وہاں نہیں آتے، کہیں اور جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہیں بھی جائیے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے درس میں آئیے آپ، ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی بھیجیے اپنے اولاد کو، لیکن علم دلائیے ان کو، دین کا علم سکھائیے ان کو، پلیز پلیز پلیز، اللہ کے واسطے بچوں کو جہنم، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ آپ ایسا دیکھیں آپ میں مریں گے، بچوں کو بے دین چھوڑ کر مت مریں ہم لوگ، ان کو بغیر عقیدے اور منہج، عقیدے اور فقہ کی تعلیم کے بغیر۔ فقہ میں کیا آتا ہے؟ وضو، طہارت کے مسائل، وضو کے فقہ میں یہ آتا ہے جو میں بتا رہا تھا سبجیکٹ، یہ 2 سبجیکٹ، اور شارق صاحب موجود ہیں، پوچھئے اس سے، جو الوہا کے اسکول کے، میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ عقیدہ اور فقہ جو بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں، یہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہر اسکول میں تعلیم دینی چاہیے، ہر اسکول کے اگر ذمہ دار یہاں سن رہے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ کچھ اہتمام، کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ آپ کے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کو عقیدہ اور فقہ تھوڑا آدھا گھنٹہ 15 منٹ کلاس نکالیں، واللہ کلاس نکالیے کہ کچھ سیکھ جائیں، عقیدہ سیکھ جائیں، فقہ سیکھ جائیں۔ یہ ویری فقہ میں کیا ہے؟ طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سب مسائل آتے ہیں، احکام، عبادت کے طریقے کیسے کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے نا، کیونکہ عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، عقیدہ، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، یہ فقہ میں ملے گا آپ کو۔ تو عقیدہ فقہ تو بیسک سبجیکٹس ہیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے کوئی، لہٰذا اس کو اس طرف کیا کر سکتے ہیں آپ اور ہم سوچئے۔ آپ دیکھیے، مجھے میرے 4 بچوں کی فکر ہے، مجھے سارے محلے کے بچوں کی فکر کیوں ہوگی؟ مجھے آپ کی اولاد ہے، آپ کو اللہ پوچھے گا، میرے 4 بچوں کے متعلق اللہ مجھے پوچھے گا، میں ان کی فکر میں لگا ہوا ہوں، آپ اپنے بچوں کی فکر میں لگیے، ہم کو یہی تو کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین پر چھوڑ کے جائیں ورنہ پچھتائیں گے، خبر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے آپ سے پوچھے گا اولاد دی کیا کیا۔ ان کو پیسہ بھی دیجیے، ان کو دنیا کی تعلیم بھی دیجیے، اچھے برے کی تمیز بتائیے، حلال و حرام کی تمیز بتائیے، ان کو ایک اچھا ڈاکٹر بنائیے، اچھے انجینئر بنائیے، اچھا جو ہے کچھ بھی بنائیے ان کو، لیکن ساتھ میں ایک اچھا مسلمان ضرور بنانا ان کو صحیح مسلمان بنانا، ان کو شرک کرنے والا مسلمان، بدعتوں میں پڑا ہوا مسلمان، خرافات میں پڑا ہوا مسلمان مت بنائیے۔ یہ ہے میرا میسج، امید کے پہنچ چکا ہے۔ میرا کام تھا بولنا، آپ کا کام ہے سننا، میں عمل کروں گا، میرے بچوں کی فکر میں رہوں گا تو انشاءاللہ میرے لیے فائدہ ہے، آپ اپنے بچوں کی فکر کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، نہیں فکر کریں گے بچے تو بڑے ہو رہے ہیں، آپ کو شاید پتا ہے یا نہیں پتا ہے، آپ تعلیم دین کی دیں یا نہ دیں، آپ صحیح تعلیم نہیں دیں گے، دشمن غلط تعلیم تو دینے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو دے رہا ہے، وہ تو کھیلوں کے ذریعے بھی دے رہا ہے، گیمز کے ذریعے بھی وہ اپنا ٹارگٹ ریچ کر رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، بچا لیجئے، نہیں بچا سکتے ہیں، جہنم تو ہے، اس میں تو لوگ جانے والے بھی۔ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بڑے عالم کے متعلق ایک خطبہ سنا ہم نے، امام لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، رزق کا ٹینشن نہ لیں۔ 4 مہینے جو ماں کے پیٹ میں ہمارے بچے تھے تبھی اللہ نے ان کا رزق لکھ دیا ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا کمپلیٹ رزق وہ حاصل نہ کر لے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، رزاق ہے، آپ دین سکھائیں، آپ جو ہے علم دیں بچوں کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ رزق میں برکت دینے والا ہے۔ کیا پتا آپ کے بچے کے 50 ریال وہ کام کریں گے
جو بچے کو آپ نے دین کی تعلیم دی، جو کسی بڑے مالدار کے بچے کے 5000 ریال میں وہ چیز نہیں ہوگی. برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، کس کو کتنا دے، کتنے میں کتنا برکت رکھ دے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب